ایک دوست نے آج ہی کہا کہ غصہ فلاں میں تو بہت ہے، غصہ دعا کرو. ٹھیک ہے، دعا تو ہر کام کے لیے کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ و من والہ کے اشارے اور انہیں کے حکم سے، انہیں کی مشیت سے کام بنے گا. قادر مطلق وہی، دعا تو کرنی. لیکن یہ غصہ ایک بیماری ہے دل کی، ایک روگ ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کوئی نصیحت فرمائیے. حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. ایک جملے کا واعظ ہے حضور کا، تو فکر ہوتی کہ لمبا واعظ ہو، 5 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا اور رات بھر کا. لا تغضب ایک واعظ ہو گیا نا، لا غصہ نہ کرو. ہوشیارے رہے ہوں گے کچھ. پھر عرض کیا اور کوئی نصیحت فرمائے، فرمایا لا تغضب. 3 بار پوچھا حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. علماء فرماتے ہیں غصہ کا علاج 2 قسم کا علماء فرماتے ہیں مشائخ. ایک کو کہتے ہیں نظری، ایک کو کہتے ہیں عملی، یعنی علمی اور عملی. غصے کا نظری اور علمی علاج تو یہ ہے کہ اس کے مفاسد کو سوچے. ہر غصیارہ غصے کے بعد جب اس کا ٹھنڈا ہوتا ہے غصہ تو پچھتاتا ہے. غصے میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے تو پچھتاتا ہے، شرماتا ہے. غصہ آیا، بھائی کو کچھ کہہ دیا، باپ کو کچھ کہہ دیا، بیوی کو کچھ کہہ دیا، بعد میں پچھتاتا ہے اور کہتا ہے بھائی غصہ آ گیا تھا، معاف کیجیے، معافی مانگتا ہے. نظری علاج یہ ہے کہ سوچے کہ اس کے کتنے مفاسد ہیں اور کتنی خرابیاں اس سے آگے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے جب غصہ آئے تو ذرا ہوش میں بھی رہے، بے ہوش نہ ہو جائے. عملی علاج یہ ہے کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ایک آگ ہے غصے کی جو بھڑکتی ہے دل کے اندر. اپنی حالت بدل دے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے، وضو کر لے. آگ ہے نا، جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سے دور کر دے، ہٹا دے، یا خود وہاں سے چلا جائے. بیوی پہ غصہ آیا ہے، گھر میں سے باہر نکل جائے، فروغ ہو جائے گا. علاج کرنا چاہیے. یہ قلب سے متعلق دل میں یہ بیماری. یہ غصہ عجیب ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ غصہ، اس کی بھڑاس نہیں نکلتی. کسی پر غصہ آیا اور غصے کی وجہ سے انتقام نہیں لے سکا، بدلہ نہیں لے سکا، وہی مقابل کا تھا، تو اب کینہ پیدا ہو جاتا ہے. غصے سے کینہ پیدا، دل میں گیرہ لگ جاتی ہے. اسے حقد کہتے ہیں، کینہ کہتے ہیں. گویا یہ حقد اور کینہ یہ غصہ کے صاحبزادے ٹھہرے ہیں، غصے نے ان کو پیدا کیا. اور فرماتے ہیں جب کسی کی طرف سے کینہ ہو جاتا ہے، امام ہیں، محقق ہیں، مصلح ہیں، کہتے ہیں جب کینہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے تو پھر اس سے حسد کرنے لگتا ہے آدمی. اس کی نعمتوں کو دیکھ کر کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے. یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے. لیجیے حسد جیسی بیماری آ گئی. علامہ الحفیظ حسد کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. آگ جیسے لکڑی کو جلا دیتی ہے ویسے حسد یہ نیکیوں کو جلا دیتا. اللہ اکبر و کبیرہ. امام غزالی نے یہ 3 پشت بتا دی. حسد کا باپ کینہ اور کینہ کا باپ غصہ. یہ 3 پشت ہے، تینوں بڑی خطرناک ہیں. جب پوتے کا یہ حال ہے تیسری پشت میں کہ نیکیوں کو جلاتا ہے تو کینہ اور اس کے باپ غصہ. پتہ لگائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قلب اگر ٹھیک ہو، دل ٹھیک ہو تو جوارے ٹھیک ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے اذا صلح صلح الجسد كله. دل ٹھیک ہوا، قلب ٹھیک ہوا تو سارا جسم ٹھیک، وہ بگڑا تو سب بگڑا.
عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. 10 برس کا سن تھا. ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا, یا رسول اللہ, یہ آپ کی خدمت میں رہے گا میرا بیٹا. اور پورے 10 سال مدنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے حضرت انس. ترمذی شریف کی روایت ہے, فرماتے حضور نے مجھے خطاب کر فرمایا, اے بچے, اے بیٹے, اگر تم سے یہ ہو سکے کہ رات دن ایسے گزارو, یعنی اپنی زندگی ایسی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے غش نہ ہو. لیس فی قلبک غش لأحد, کسی کی طرف سے غش نہ ہو. غش کی تفسیر ملا علی قاری شارح مشکات کی ہے, الغش ضد النصیحہ, ضد النصح, خیر خواہی کی ضد یعنی بدخواہی. تمہارے دل میں کسی کی بدخواہی نہ, اگر یہ ہو سکے تو یہ کرو, یعنی ایسا کرو. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید تشویق اور ترغیب کے لیے فرمایا, یا بنی ھذا من سنتی, اے بیٹے, اے بچے, یہ ہے میری سنت. میرا دل ایسے ہی ہے, میں اپنا دل ایسا رکھتا ہوں. ھذا من سنتی فمن احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا. محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں, لیکن محبت کی دلیل کیا ہے؟ حضور کی سنت سے محبت ہو تو حضور سے محبت ہے. من احب سنتی فقد احبنی. محبت تو ہو ہمیں باپ دادا کے رسوم سے, باپ دادا کا جو طریقہ چلایا ہے, خاندانی روایت, خاندانی رواج, ملکی رواج, برادری کا رواج, برادری کا طریقہ. اور کہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم محب ہیں, کیا محبت ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میری محبت کا ثمرہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میرا محب جنت میں ہوگا. صرف یہ نہیں فرماتے کہ جنتی ہوگا, بلکہ کان معی فی الجنہ, میرے ساتھ جنت میں ہوگا.